السلام علیکم، میں امداد صبر حکومتیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، نئی حکومتیں اب اپنا چارج سنبھالیں گی۔ اگلا ہفتہ عمران خان صاحب کے لیے مزید بھیانک ہوگا۔ سیاسی لوگوں نے کیونکہ پھر بھی تھوڑا بہت دید لحاظ رکھا ہوا تھا، کوشش کر رہے تھے کہ معاملہ اس نہج پر نہ جائے کہ کل کو بھگتنا پڑے انہیں خود، لیکن اب جو غیر سیاسی لوگ آئیں گے یا جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ بڑا ظالم ہوگا عمران خان صاحب کے لیے۔ لہٰذا جو اگلا ہفتہ ہے جو کل کے بعد شروع ہوگا، آج یہ ہفتہ ختم ہو گیا اور یہ ہفتہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو گزشتہ ہفتہ تھا وہ ہفتے کے خاتمے کے دن یعنی آخری دن ہفتے والے روز ویکینڈ پر عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے۔ اب آج پھر ہفتہ ہے، کل اتوار اور پھر پرسوں پیر سے حالات عمران خان صاحب کے لیے بھیانک ہوں گے مزید۔ بشرا بی بی ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف بھی کافی ساری چیزیں، کافی ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یا وہ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بندہ جس نے بڑا بہادری کے ساتھ جیل کاٹی، کچھ عرصہ نظر بند رہے، انہوں نے کھل کر عمران خان صاحب کا سارا جو پروپیگنڈا تھا نا وہ کھو میں ڈال دیا، کھوتا کھو میں ڈال دیا عمران خان صاحب کا پورا، علی محمد خان۔ اب علی محمد خان بھی اب ظاہر ہے اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کو چھوڑنا چاہیں نہ چاہیں، لیکن اصول کی بات کرنے والے، پازیٹو بات کرنے والے عمران خان صاحب کے قریب نہیں رہتے، چاہے وہ کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ اب علی محمد خان صاحب اور اس کے علاوہ باقی جو 2-4 بچے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو ایک طرف کاروائیاں تیز ہو جائیں گی، کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے اگینسٹ مزید تیز ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ نئی لسٹیں بھی تیار ہوئی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد پی ٹی آئی اگر کہیں کسی طرح منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہو تو وہ نہ ہو سکے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ویسے ہی پی ٹی آئی کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا ہے، بٹھا تو عمران خان نے دیا تھا، لیکن بعد میں قریشی صاحب آ کر انہوں نے پارٹی سنبھال لی عمران خان کی گرفتاری کے بعد، تو پارٹی سنبھال کے بیٹھے ہوئے، وہ اس کو چلا چلو نہیں رہے، سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انفارمیشن بھی ہے، اس میں تجزیہ بھی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ پنجابی کے اندر ات چکی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب سے سرزد ہو گیا تھا 9 مئی سے پہلے سیاسی قوتوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ معاملہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات سے حل ہو، حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے، انتخابات بھی وقت پر ہوں، یا جو بھی ہو کم از کم ماحول ایسا ہو کہ الیکشن میں جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات کئی بار حکومت کے طرف سے خاص طور پر بلاول بھٹو نے کئی بار کی، یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ بات بڑی گھما پھرا کر کرتے تو انہوں نے کیا ہوتا ہے دو ٹوک الفاظ میں تو نہیں کہی، لیکن ان کی بات کا مطلب یہی تھا کہ ماحول انتخابات کے لیے پہلے ٹھیک کریں، پہلے ٹیمپریچر نیچے لے کر آئیں، ڈاؤن کریں۔ پیپلز پارٹی نے تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی تھی، اس لیے میں نے بلاول بھٹو کا آغاز میں ذکر کیا۔ انہوں نے سی سی کی میٹنگ بلائی تھی، اس میں انہوں نے کمیٹی بنائی تھی کہ تمام پولیٹیکل فورسز سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ ماحول ذرا نیچے لے کر آئیں۔ پھر ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا مطلب یہ لیا تھا کہ جی آصف زرداری جو ہیں وہ عمران خان کو ریسکیو کرنے آ گئے، بچانے آ گئے۔ بھائی سیاست میں اگر کوئی سیاستدان کسی مخالف کو بچاتا ہے، اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں مداخلت کے شوقین ہر ٹائم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کو دعوت دینے والے کامران خان جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر سیاسی مخالف کوئی ایسی بڑی غلطی کرے کہ وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو بچانا، ماحول کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، آپ سیاست کو بچا رہے ہو، آپ جمہوری اور سیاسی عمل کو بچا رہے ہو۔ تو اس وقت یہ کہا گیا دیکھا جی آصف زرداری نے دھوکہ کر لیا نواز شریف کے ساتھ اور یہ وہ سارا کچھ، تو اس وقت تو کمیٹی اس لیے بنی تھی کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے اور اس کے بعد پھر انتخابات کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا مذاکرات کر لو، سیاستدانوں نے کہا کہ جی بسم اللہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، حکومت نے کمیٹی بنا دی، پی ٹی آئی کی کمیٹی بن گئی، مذاکرات چل رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے کامیاب مذاکرات کو یہ کہہ کر لات مار دی کہ جی 14 مئی کو اسمبلیاں توڑیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مذاکرات نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد پھر گرفتار ہوئے اور گرفتار ہوئے تو پھر
9 مئی کو، اور اس کے بعد سارا تاریخ ہے کہ جس طرح ریئیکشن جو پلانڈ ریئیکشن تھا، عمران خان صاحب نے لوگوں کو سکھا کے بٹھایا ہوا تھا کہ یہ ریئیکشن آئے گا، وہ ریئیکشن آیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی سیاست ڈھیر ہو گئی۔ ایک بندہ عمران خان صاحب کو ملنے کو تیار نہیں تھا۔ جو چند ملک عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے وہ حالات کو ایک ہوتا ہے انسان جذبات کی لہر میں جب بہہ جاتا ہے تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب انسان وہ واقعہ کرنے یا اس سے گزرنے کے بعد، بے شک اس سے سمسام بخاری کی طرح بندہ بچ جائے کنی کترا کے کہ جی مجھے بخار ہے، میں تو اکاڑے بیٹھا ہوں، یا علی محمد خان کی طرح پہلے دھر لیا جائے اور پھر لیکن اس وقت تک سمجھ نہ آئے جب تک باہر آ کر حالات کا جائزہ نہ لے کہ ہوا کیا تھا، تو تب تک وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں۔ لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ لیڈر نے کیا کانڈ کیا ہے تو اس کے بعد وہ پھر ڈسٹنس کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ خان صاحب کو موقع ملتے رہے، یہ کہا جاتا رہا کہ انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنائیں، پہلے ٹیمپریچر نیچے لے کر آئیں، یہ نہ ہو کہ الیکشن پولنگ اسٹیشن پر لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں، وہاں پہ لاشیں گری ہوں، تو لہٰذا ذرا اس معاملے کو ٹھنڈا کریں۔ خان صاحب نے ٹھنڈا نہیں کیا، کمزوری سمجھ کے اس کو گرم کرتے رہے۔ اور پھر سندھی میں کہتے ہیں دریا کنارے نیگر کڈے اج نہ بڈے سبھانے بڈے، تو وہ پھر عمران خان صاحب نے یہی کیا، وہ اچھل کود کرتے رہے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے، تیراک ہے نہیں، تیرنا آتا نہیں، سیاست آتی نہیں تھی، تو اب وہ اندر ہے، جو باہر ہے وہ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سیاستدانوں نے، جو میں بات کر رہا تھا کہ سیاستدانوں نے ٹیمپریچر کو نیچے رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، سیاسی حکومت نے، کہ یار معاملہ اس نہج پر نہ لے کر جائیں۔ مطلب گرفتاریاں کب ہوئیں؟ جب 25 مئی کو لانگ مارچ کرنے کے لیے عمران خان اسلام آباد میں آ کر سب کو، نعرہ کیا تھا؟ خونی انقلاب۔ نعرہ کیا تھا؟ کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور کوئی اسلام آباد سے باہر نہیں نکل پائے گا، یہ نعرہ تھا، ہم آ کر سب کچھ بند کر دیں گے۔ علی بن گنڈا پور کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو ایسے نعروں کے ساتھ جو لانگ مارچ آ رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے حکومت نے کریک ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد پھر اکتوبر میں جو لانگ مارچ کیا، اس کو روکنے کے لیے، اس کو روکا تو نہیں گیا تھا، پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی، اسلام آباد میں ضرور تیاریاں کی گئی تھیں، لیکن بہرحال وہ اسلام آباد جب عمران خان صاحب گئے ہی نہیں، پنڈی گئے تو اس وقت بھی ان کو نہیں روکا گیا تھا، لوگ ہی نہیں نکلے تھے۔ تو خان صاحب کے خلاف کارروائیاں بالکل نہیں کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے، ایک خواہش ہوتے ہوئے نہ کر سکے کیونکہ چیف جسٹس صاحب سپورٹ کر رہے تھے، دوسرا وہ اس نہج پر نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ عمران خان صاحب گھسیٹ کر سیاسی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ جی میرے خلاف کارروائیاں کریں، وہ سیاسی حکومت اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، اب نگران۔ تو نگرانوں نے جو کرنا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ 9 مئی کے اتنے بڑے سانحہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کا جب معاملہ آیا تو آصف زرداری اور نواز شریف بڑھ گئے اس معاملے میں، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ اندر گئے ہیں، جنہوں نے واقع فزیکلی وہاں جا کے اپنا توڑ پھوڑ کی ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا، ان کے خلاف کریں، لیکن ان کے خلاف بھی اس طرح نہ کریں کہ بعد میں معاملہ جو ہے گلے پڑ جائے۔ دیکھیں ابھی تک اس طرح ٹرائل شروع نہیں ہوئے، ایک ڈراوا ضرور تھا، ایک خوف ظاہر ہے، مطلب یہ تو اپنا پولیس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، پی ٹی آئی والے افسروں کو پھینٹی لگانا، اور عمران خان صاحب خود کھڑے ہو کر کنٹینر پر کہتے تھے کہ میں تمہیں پھینٹا لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو بہرحال تو سیاسی حکومت نے تو بڑا کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو اس حد تک جا کے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، لیکن اب جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، عدالت نے سزا دے دی، عدالت کی سزا کے بعد خان صاحب جیل میں، اور لوگ اب چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اب سیاسی حکومت بھی نہیں ہے۔ اب 9 مئی کے واقعے میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں کل مسترد ہو گئی، ساتھ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ضمانتیں جو خارج ہو گئیں، ادھر بھی خارج ہو گئیں۔ اب کیا کریں گے خان صاحب؟ اوپر سے زمان پار سے جو کچھ ملا ہے اس کی بنیاد پر نئے ثبوت، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ایک ہفتہ تو تھا نا، عمران خان گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد جیل گئے اور ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا، اب اس میں کوئی سماعت تو ہوئی نہیں۔ تو اس دوران وہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب پہلے کی طرح، یعنی 9 مئی کی طرح چند دنوں میں باہر آ جائیں گے، لیکن اب کوئی ایسے آثار ہے نہیں۔
تو جب آثار نہیں ہے، جب سگنل پراپر آ رہے ہیں کہ جی نہیں خان صاحب اب لمبی کے لیے اندر گئے، تو پھر وہ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ خان صاحب باہر آئیں گے، ہمارا پھر پولیٹیکل ریوائول ہوگا، ہم پھر سیاسی میدان میں آئیں گے، اس لیے اگر ایکٹیو نہیں بھی تھے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بولنا شروع ہو گئے۔ علی محمد خان کی میں نے آپ کو بات بتایا، علی محمد خان نے اپنا ARY پہ وسیم بادامی کے پروگرام میں کھلی بات کی ہے۔ اسے وسیم بادامی نے سوال کیا کہ جو احتجاج ہوا تھا فوجی چھاؤنیوں میں جا کر، عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے رینجرز اور کمانڈو گرفتار کریں گے تو احتجاج فوجی چھاؤنیوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا، تو ٹھیک ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، غلط ہوا ہے۔ اس نے کہا سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے فوجی علاقوں میں جا کے احتجاج کرنا، آپ کو احتجاج کرنا ہے، میں احتجاج کرنا ہے، میں پریس کلب جانا چاہیے، کسی اور مقام پر جانا چاہیے۔ سیاستدان فوج اور عوام کے درمیان کہتے رابطہ ہوتا ہے، یہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہ ماضی میں کبھی ہوا ہے جو کچھ 9 مئی کو ہوا، علی محمد خان کہہ رہے ہیں، اور نہ مستقبل میں ایسا ہونا چاہیے۔ ختم ہو گئی نا بات۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہوا میرے ٹھیک ہوا، اگر میرے لوگوں کو مجھے گرفتار کیا جائے گا فوج کے ذریعے، کمانڈوز کے ذریعے، تو میرے لوگ کور کمانڈر ہاؤس جا کر مظاہرہ نہیں کریں گے، GHQ جا کر مظاہرہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ علی محمد خان جنہوں نے ایک بہادری کے ساتھ جیل کاٹی، مسلسل گرفتار ہوئے، 7 یا 8 بار رہائی کے بعد گرفتار ہوئے جیل کے دروازے پر، اور کبھی کوئی اس طرح پریس کانفرنس آ کر سامنے نہیں کی، لیکن ایک بات اصول کی ہے جو انہوں نے کر لی ہے، وہ اپنی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، سوائے اس احتجاج جو غلط احتجاج ہوا ہے اس احتجاج کے خلاف بات کر کے، اس کی مخالفت کر کے۔ لیکن ظاہر ہے اس سے عمران خان صاحب کا جو وہ پروپیگنڈا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو لہٰذا خان صاحب کی کتابوں میں علی محمد خان پر پھر گیا کاٹا۔ تو باقی جو لوگ دوسرے لوگ ہیں جو انتظار میں تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو دوبارہ ہماری سیاست کا ریوائول ہوگا، اب وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں گے۔ کریک ڈاؤن کا میں نے بتا دیا، بڑے بڑے اب تیزی کے ساتھ ضمانتیں مسترد ہوں گی، جن کی ضمانتیں ہیں بھی وہ بھی اب اندر جائیں گے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ مرشد شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن اب جو خطرہ ہے وہ ہے بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا۔ جو ڈائری کی کہانی سامنے آئی ہے، اب اس کہانی کے بعد بشریٰ بی بی ایک نظر آ رہا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے ڈائری، ان کی آڈیوز ہیں، عمران خان صاحب کے فون کا ریکارڈ ہے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، تو اس کے بعد اب جو چیزیں سامنے آئیں گی تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بشریٰ بی بی اور کچھ سورسز کہہ بھی رہے ہیں یہ کہ بشریٰ بی بی کو انوالو کیا جائے گا کہ یہ پلانر تھی۔ آپ کو یاد ہوگا فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ، کور کمانڈرز کا اجلاس، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس اور آرمی چیف کی تقریریں، منصوبہ ساز اور حملے کرنے والے، ان کو نہیں بخشا جائے گا، کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ بشریٰ بی بی منصوبہ سازوں میں اب تیزی سے شامل ہوتی جا رہی ہیں، ان کے خلاف ایسی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو کیا بشریٰ بی بی اب گرفتار ہوں گی؟ آج ہفتہ ہے، پچھلے ہفتے کے دن عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، ایک ہفتہ ہو گیا، کل اتوار ہے، اس کے بعد پھر 14 اگست کی چھٹی ہے، تو 14 اگست کی چھٹی کے بعد جو ورکنگ ڈیز شروع ہوں گے یا اس سے پہلے بھی، کیونکہ پولیس اور گرفتاری کے لیے تو ورکنگ ڈیز کا ایشو نہیں ہوتا، وہ تو عدالتوں کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایک بڑا سا ایکشن ہو سکتا ہے جس میں PTI کے کچھ لوگ جو ابھی چھپے ہوئے ہیں کچھ منظر عام پر آئیں گے، کچھ گرفتار ہوں گے، کچھ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کریں گے، عمران خان کو چھوڑ دیں گے جو براہ راست 9 مئی میں ملوث نہیں ہے، اور بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے امکانات ہیں، چانسز ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں۔ ابھی تک سیاسی حکومت کی کوشش تھی کہ اس نہج پر نہ جایا جائے، لیکن جب حکومت سیاسی نہیں ہوگی، معاملہ نگرانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور نگران تو کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے نا، سوائے ان کے جو جن کی سفارش پر وہ آئے ہیں، اور کسی کو تو جواب نہیں دیں گے وہ، تو ان کے کہنے پر سارا کچھ کریں گے۔ تو لہذا نگران سیٹ اپ میں خان صاحب کے لیے جو صورتحال ہوگی وہ بھیانک ہوگی۔ ابھی تک خان صاحب کو رعایت ملتی آ رہی تھی سیاسی حکومت کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی، لیکن اب وہ خود جیل میں ہیں، اور جو باہر ہیں نہ ان کے ساتھ رعایت ہوگی، نہ عمران خان صاحب کو کوئی فوراً کوئی ریلیف ملے گا کہ وہ باہر آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔